پھر ایک سوال یہ ہے کہ ہمارے پاس کیا دلیل ہے کہ ہم مراجع کو خمس لے جا کر دیں، ہم مراجع کو دیں، اور یہ خمس امام معصوم کے ہاتھ تک تو پہنچتا نہیں ہے، پھر ہمارا ذمہ کیسے ادا ہوتا ہے؟ خمس تو امام کے ہاتھ تک جانا چاہیے. لہذا کیونکہ غیبت امام میں خمس امام کے ہاتھ میں نہیں جاتا، لہذا خمس معاف ہے. دیکھیے سارے اعتراضات. اچھا چند اس کی مثالیں سمجھ لیجیے. غیبت امام میں اگر اختلافات ہو جائیں آپس میں، لوگ کورٹ کچہری کی نوبت آ جاتی ہے، لوگ اپنے معاملات سلجھانے کہاں جاتے ہیں؟ یہ معترضین افراد بھی جب ان کے مثلا کوئی مکان پہ ہم آ کے قبضہ کر لیں اگر، تو یہ کورٹ میں کیس کر دیتے ہیں. یہ کب آیا ہے؟ کون سی روایت میں؟ جبکہ روایت کے اندر تو یہاں تک بات کہی گئی ہے کہ یہ جو قضاوت، یہ جو کورٹ ہے، اس میں کوئی جج بن کے بیٹھ ہی نہیں سکتا. یا تو نبی بیٹھے گا یا اس کا وصی بیٹھے گا، تیسرا کوئی بیٹھے گا تو وہ شقی ہوگا، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا. امیر المومنین نے قاضی شورح سے یہ الفاظ کہے تھے کہ تم اس مسند پہ کیسے بیٹھے ہوئے ہو جج بن کر؟ یہاں تو صرف نبی بیٹھتا ہے یا اس کا وصی یعنی امام معصوم بیٹھے گا، تیسرا کوئی بیٹھے گا تو وہ شقی ہوگا، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا. اچھا تو اب ہم نہ جائیں کسی کے پاس بھی. اب ہم یہ دیکھیں کس کو امام نے اپنا قاضی مقرر کیا ہے، ہم اس کے پاس چلے جائیں. اب روایتیں ہم نے ڈھونڈی تو ہمیں مل گئی چھٹے امام کی روایت کہ فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتَهُ عَلَيْكُمْ قَاضِيًا. ان مجتہدین اور فقہا کے لیے امام نے فرمایا کہ ہم نے ان کو تم پر قاضی مقرر کیا. یہی وجہ ہے کہ حکومت غیر اسلامی میں اپنے کیس کو لے کر جانا اصلاً حرام ہے، لیکن کیونکہ ان مجتہدین ہی نے اجازت دے دی اس وجہ سے اپنے حق کو لینے کے لیے، کیونکہ حکومت اسلامی یہاں پر قائم نہیں ہے اور مجتہدین کے فیصلے کو یہاں پر کوئی اس لحاظ سے قبول نہیں کرے گا، تو جہاں سے بھی اپنا حق ملتا ہوں وہاں سے جا کر لے لو. اس کے الگ دلائل ہیں، لیکن امام نے ان مجتہدین اور فقہا کو حاکم مقرر کیا، قاضی مقرر کیا. انی قد جعلتہ علیکم قاضیا یا فانی قد جعلتہ قاضیا، یہ بھی روایت کے اندر آئے. اچھا اب جیسے کوئی یہ کہے جو قرآن کی ایک آیت ہے کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ اب وہ مانگ تو رہا ہے ہم سے قرض حسنا، لہٰذا یہ ممکن تو ہے کہ اللہ کو قرض حسنا دیا جائے. اب آپ کہیں کہ کیونکہ قرض حسنا ہم اللہ میں کے ہاتھ تک نہیں پہنچا سکتے تو لہٰذا معاذ اللہ یہ آیت عبث ہے. کوئی کہے گا نہیں، اب یہ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کس کے ہاتھ کو اللہ نے اپنا ہاتھی قرار دے دیا. جامع الاخبار کے اندر باقاعدہ ایک روایت ہے حضرت آدم سے مروی کہ حضرت آدم سے پروردگار نے کہا کہ آدم ہم بیمار تھے، کب تم ہماری عیادت کے لیے آئے؟ کہا کہ پروردگار تجھ کو اس طرح کے، یہ تو مخلوق کی صفت ہوتی ہے، تجھے کہاں کوئی بیماری وغیرہ ہو سکتی؟ کہا کہ نہیں فلاں بندہ مومن بیمار تھا، تم اس کی عیادت کو کیوں نہیں گئے؟ ایسی اس کی عیادت کو جانا ایسی جیسے ہماری عیادت کو جانا. اے آدم میں پیاسا تھا، مجھے پانی کیوں نہیں پلایا؟ کہا پروردگار تجھے پیاس لگتی کہ تو ان تمام چیزوں سے منزہ ہے. کہا کہ نہیں فلاں شخص کو اگر تم سیراب کر دے تو ایسے ہی جیسے ہمیں پانی پلایا. اے آدم میں فلاں وقت بھوکا تھا، تم نے مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ پروردگار تیرے لیے بھوک پیاس وغیرہ کہاں ہے؟ کہا نہیں فلاں اگر بھوکے وہ کھانا کھلا دے تو ایسے ہی جیسے مجھے کھلایا. تو دیکھیے بہت ساری چیزیں اس طرح کی ہیں کہ کسی کے ہاتھ تک پہنچانا، یعنی امام کے ہم ہاتھ ہی میں لے جا کر رکھیں، ایسا ممکن نہیں. تو جیسے کہ قرآن نے ایک اور بھی چیز کہی وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، جو شب ہجرت کی پنکھنیاں جو تم نے پھینکی، تم نے نہیں پھینکی، ہم نے پھینکی ہیں. اور ہو رہا تھا وہ کام رسول اللہ کے ہاتھوں سے، تو رسول اللہ کے کام کو اللہ نے اس لحاظ سے اپنا وہ رمی جو ہے اپنی طرف اس کی نسبت دی. تو اسی طریقے سے دیکھیے رسول اللہ کا بھی جب دور تھا تو آیت کے اندر ہم تو اس بات کے قائل ہیں کہ سہم خدا بھی ہے، جس طرح پچھلی دفعہ ہم نے پچھلے اس میں ذکر کیا تھا کہ سہم خدا بھی ویسے ہی برقرار ہے کہ اللہ کا بھی حصہ ہوتا ہے. تو ہم اللہ کا حصہ جو اللہ کے ہاتھ میں تو نہیں دیتے تھے، رسول اللہ کے ہاتھ میں لے جا کے دیتے تھے. اور پیغمبر اسلام کے ظاہری طور پر اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد سہم خدا اور سہم رسول ہم یہ ذی القربہ یعنی ائمہ معصومین کے ہاتھ میں لے جا کر دیتے تھے، کیونکہ ان کا ہاتھ ویسے ہی جیسے ہم نے خدا اور رسول کے ہاتھ میں دیا. اب امام زمانہ علیہ السلام کیونکہ پردہ غیبت میں ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد،
تو اب ہم یہ کس کے ہاتھ میں لے جا کر دیکھیں؟ ہم اس کے ہاتھ میں لے جا کر دیں گے جس کو ائمہ اپنی طرف سے حجت مقرر کر کے گئے ہوں گے، جس کو آپ پر وہ حاکم مقرر کر کے گئے ہوں گے، جس کی طرف رجوع کرنے کا غیبت امام میں حکم دے کر گئے ہوں گے۔ وہ کتنی روایتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی تقلید والے درس میں بھی کہ فرجعوا فیہا الی رواۃ احادیثنا، ان مجتہدین کی طرف رجوع کرنا اس پہ بھی بہت سے ہماری حضرات اعتراض کرتے ہیں۔ جب ہم انحرافات کی سیریز میں اجتہاد و تقلید کے سلسلے میں اعتراضات کے جواب دیں گے اس وقت ان روایتوں کا پھر سے تذکرہ آئے گا، لیکن رواۃ احادیثنا سے مراد ہر آدمی نہیں ہے کہ مثلا میں روایت کو بیان کر رہا ہوں تو میری طرف رجوع کرنے لگیں گے۔ اس سے مراد کون ہے؟ یہ وہی رواۃ احادیثنا سے مراد جو ہے وہ مجتہدین اور فقہاء ہیں، کیونکہ یہ تم پر میری طرف سے تمہارے اوپر حجت ہے اور میں خدا کی طرف سے ان پر حجت ہے۔ یعنی جو امام خود جن کو حجت مقرر کر کے گئے ہم ان کی طرف رجوع کرتے ہیں، انہی کے پاس پیسے لے جا کر دیتے ہیں کیونکہ امام مقرر کر کے گئے ہیں۔ فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتَهُ عَلَيْكُمْ حَاكِمًا، ہم ان مجتہدین اور فقہاء کو تم پر حاکم مقرر کرتے ہیں۔ اب کیونکہ امام خود حاکم مقرر کر کے گئے تو لہٰذا خمس ان کے ہاتھ میں دینا، جیسے امام کے اپنے نائبین اس زمانے میں ہوتے تھے، وکلا ہوتے تھے مختلف علاقوں میں، لوگ امام کے ہاتھ میں تو لے جا کے نہیں دیتے، ان تک دیتے تھے، تو گویا ایسا ہی ہے جیسے امام تک پہنچا دیا۔ تو اس طرح ان وکلا اور ان مجتہدین کے ذمے کیونکہ امام ان کو قاضی مقرر کر کے حاکم مقرر کر کے اپنی طرف سے حجت مقرر کر کے گئے ہیں، لہٰذا ہم ان کے ہاتھ میں دے رہے ہیں۔ اب ان کو پتا ہے کہ رضایت امام کہاں خرچ کرنے میں، بہت سے لوگ طنز کرتے ہیں کہ حکومتی مصارف میں خرچ، جیسے ایران پہ طنز کیا جاتا ہے کہ حکومتی مصارف میں سہم امام خرچ کیا جا رہا ہے، حکومت اسلامی کے مصارف میں بھی خرچ کیا جائے گا، جیسے وہ روایت ہے نا باقاعدہ جو کہ وسائل الشیعہ میں بھی ہے اور اس لحاظ سے سنن بہقی میں بھی کہ امام روایت آپ کے سامنے کہ ایک دفعہ امام حسن، امام حسین، ابن عباس اور عبداللہ ابن جعفر نے امیر المومنین سے خمس سے اپنے حصے کا مطالبہ کیا، تو انہوں نے ان سے فرمایا وہ تو آپ لوگوں کا حق ہے لیکن میں آج کل معاویہ سے جنگ میں مصروف ہوں، اس لیے اگر تم چاہو تو فی الحال اپنے حق سے چشم پوشی کر سکتے، یعنی ابھی مجھے پیسے کی ضرورت ہے، معاویہ سے جنگ کروں، ابھی اپنا حق ریسیو نہ کرو، بلکہ ابھی حکومتی ان مصارف میں جنگ وغیرہ کے اندر استعمال ہو رہا ہے، لہٰذا ابھی اپنے حق لینے سے باز رہو، یعنی بات کے لیے اٹھا کے رکھ لیا اس مسئلے کو۔ یعنی حکومتی مصارف میں جنگ اور جہاد میں بھی اس پیسے کو اسی طرح سے خرچ کیا جاتا ہے، فقط سادات اور اغنیا سادات کو دے دے کے امیر کبیر بنانے کا ایک سلسلہ نہیں ہے، جیسے کہ معترضین اکثر جو ہے وہ یہ بات کہتے ہیں۔ اچھا، اور یہی وجہ ہے کہ وہ ان تمام مصارف کو بہتر سمجھتے ہیں کہ کہاں خرچ کیا جائے، جبھی وہ روایت آئی ہے کہ جو ہم تک ہمارے حق کو نہ پہنچا سکے وہ فقراء شیعہ تک پہنچا۔ اور اچھا یہاں بھی دیکھیں فقراء شیعہ کا یہ نہیں کہ اغنیاء شیعہ یا اغنیاء سادات تک پہنچا، نہیں، فقراء شیعہ تک حق کو پہنچا۔ یہی وجہ ہے کہ جو مجتہدین کرام ہیں، جو موجودہ مجتہدین ہیں، اس سے پہلے ہی چند ایک مجتہدین کی تصویریں ورنہ اور کتنے سارے مجتہدین ہیں ہمارے، کہ یہ فقراء شیعہ کی مصلحتوں میں تشخیص دے کر خرچ کر سکتے ہیں اس پیسے کو، اور ہماری ذمہ داری امام کے مقرر کردہ حاکم کی طرف وہ پیسے بھجوا کر اور ان کی حجت، امام کی طرف سے جو حجت ہے اس وقت ان کو دینے سے پوری ہو جاتی، اور وہ خود مصلحتوں کی تشخیص دے کر ان پیسوں کو ان موارد میں خرچ کریں گے جہاں انہیں یقین ہوگا کہ امام یہاں پر خرچ کرنے سے راضی ہوں گے۔ جو افراد بھی مجتہدین پر خمس کو ہضم کرنے کا الزام لگاتے ہیں، یہ الزام خود ان کے اوپر ثابت ہو جاتا ہے، کیونکہ مجتہدین جو کام کر رہے ہیں، خمس ریسیو کر رہے ہیں، ان کا پیسہ لگایا ہوا تو نظر آ رہا ہے، ادارے نظر آ رہے ہیں، مدرسے چلتے نظر آ رہے ہیں، یتیم خانے نظر آ رہے ہیں، مساجد بنتی نظر آ رہی ہیں، بہت ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں مجتہدین پیسہ ہضم کر رہے ہیں۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا خمس میں لگایا گیا پیسہ نظر آ رہا ہے، جبکہ آپ تو خمس نہیں نکالتے نا، آپ کا پیسہ آپ کے پیٹ ہی میں رہا ہے، اور وہ فی بطونہم نارا و یصلی سعیرا کا مصداق ہو گیا کہ یہ انگارے بن کے، کیونکہ ان کا پیسہ تو استعمال ہوا ان مصارف کے اندر جو تبلیغات ہیں، لیکن آپ کا کھایا ہوا وہ پیسہ آپ کے اپنے پیٹ ہی میں رہا، تو اصل میں آپ نے انگارے کھائے، آپ ہضم کر گئے، وہ کہیں پیسہ نظر نہیں آیا جو امام کا مال تھا کہ وہ آپ نے اس پیسے کو کہاں خرچ کیے، وہ تو آپ کھا گئے نا، کیونکہ آپ خمس کے قائل ہی نہیں ہیں۔ وہ جو کہ خمس ریسیو کر رہے ہیں ان کا پیسہ تو تبلیغات میں خرچ ہوتا ہوا نظر بھی آیا۔ اچھا دیکھیے جتنے مجتہدین ہیں یہ امام کے خود وکلا ہیں، وکلا نائبین جن کو ہم کہا، حاجی علی بغدادی کا جو واقعہ کتنا مشہور ہے، بہار الانوار کی جلد نمبر 53 میں بھی واقعہ، اور انتہائی اوتھینٹک واقعہ، علماء اس کو سمجھتے ہیں، اور جنت الماوا میں مرزا حسین نوری کی جو کتاب ہے اس کے اندر پورا یہ واقعہ ہے، اور النجم الثاقب کتاب کے اندر بھی یہ واقعہ ہے۔
نجم الثاقب، یہ بھی مرزا حسین نوری کی کتاب ہے. اور وہ واقعہ کیا ہے؟ ایک انتہائی متقی اور صالح شخص حاجی علی بغدادی کا واقعہ ہے. حاجی علی بغدادی، ابھی میں یہ اس کا ایک اقتباس ہے جو آپ کے سامنے، ورنہ واقعہ کافی طویل، کہ حاجی علی بغدادی بغداد سے کاظمین زیارت کے لیے جاتے تھے، اور یہ وہاں کے افراد کے بہت سارے افراد جو مختلف مراجع کی تقلید میں تھے، ان کے خمس کو جمع کرتے تھے اور مراجع کرام تک پہنچایا کرتے تھے. تو یہ خود شیخ حسن شروقی کی تقلید میں تھے جو زمانے میں مرضے تھے، ورنہ شیخ مرتضی انصاری کا دور بھی چل رہا تھا، جیسے آج کل کئی جیسے علماء مراجع کی تقلید ہوتی ہے، اس زمانے میں بھی ہوتی تھی. یہ وہاں پر گئے، سارے مراجع تک جن جن کے پیسے تھے وہ سب پیسے پہنچائے، اور کچھ سہم سادات کی انہوں نے خود پرمیشن بھی لے لی کہ مرد صالح تھے، لوگ اپنے اپنے علاقوں کے سادات بھی ان کے پاس آتے تھے، انہوں نے کہا سہم سادات کی مجھے کچھ پرمیشن دے دیجیے تاکہ میں خود سے بھی ان کی مدد کر سکوں. مراجع نے پرمیشن دے دی. واپسی کے سفر میں امام زمانہ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. اچھا، اس وقت تک امام کو، یعنی جو پورا واقعہ آخر میں نقل، اس وقت تک امام کو پہچانے نہیں تھے. امام نے ان کا نام لے کر مخاطب کیا، حاجی علی بغدادی. یہ حیران ہو گئے کہ آپ نے مجھے کیسے پہچانا؟ کہا کہ انسان اس کو کس طرح سے نہ پہچانے جو اس کا کامل حق ادا کرتا ہو. انہوں نے پوچھا کہ آپ کا حق کون سا ہے؟ کہا امام زمانہ علیہ السلام نے فرمایا وہ حق جو تم نے ہمارے وکیل تک پہنچا دیا. میں نے پوچھا کہ آپ کا وکیل کون ہے؟ کہا شیخ حسن شروقی. ہر علاقے میں امام کا ایک خاص نمائندہ بھی ہوتا ہے. بہت سی روایتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہر محلے کا بھی ایک الگ الگ نمائندہ ہوتا ہے. امام کا جو سلسلہ امامت کا جو کہ نظام قائم ہے، ہو سکتا ہے پوری کراچی کا بھی ایک نمائندہ امام کا ہو، پھر کراچی میں بھی جتنے علاقے ہیں، انچولی کا الگ ہو، جعفر طیار کا الگ ہو، مختلف علاقوں کا بھی الگ ہو، لیکن وہ پتہ نہیں چل پاتے، لیکن جس سے وہ علاقے کی تمام خبر رکھتے ہیں اور اس کے مطابق امام کے احکامات پر عمل کرتے ہیں. کہا کہ آپ کا وکیل کون ہے؟ کہا شیخ حسن شروقی. میں نے کہا کہ مولا کیا وہ آپ کے وکیل ہیں؟ ہوگا وکیل ہی. یہ جو اب جہاں جہاں یہ دیکھیں لفظ آ رہا ہے وکیل کا، وہ ہم نے اس میں ہائی لائٹ کیا اور یہ کتابوں کے بھی ریفرنسز آپ کو دی. کہا ہاں. کہہ رہے ہیں اس وقت تک میں تذبذب میں تھا کہ کون. میں نے کہا کہ شاید اگر آپ سید ہیں اور ضرورت مند ہیں تو میرے پاس کچھ سہم سادات کی رقم، کیا میں وہ آپ کو دے دوں؟ امام مسکرائے اور کہا تم نے ہمارا حصہ نجف میں ہمارے وکیلوں کو دے تو دیا ہے. دیکھیے جہاں جہاں وکلا وکلائی اور یہ سب کچھ آ رہا ہے، یہ سب امام نے ان جگہ پہ ان کو اپنا وکیل کہا. اب حاجی علی، پھر پورا واقعہ خیر و تفصیل تو آپ اس کے اندر پڑھ سکتی ہیں، اب تو اردو کتابوں وغیرہ کے اندر بھی حاجی علی بغدادی کا واقعہ بہت ہی مشہور ہے، جہاں جہاں امام زمانہ سے ملاقات کے واقعے ہیں، اور یہ علماء نے اوتھینٹک واقعہ قرار دیا. کہا کہ تم نے ہمارے نجف میں ہمارے وکلا تک ہمارا حق پہنچا تو دیا ہے. میں نے کہا کہ کیا یہ کام خدا کی بارگاہ میں مقبول ہے، یعنی ان تک پیسہ پہنچا دینا؟ امام نے فرمایا ہاں. پھر میں متوجہ ہوا، حاجی علی بغدادی کہتے ہیں کہ امام نے مراجع کو اپنا وکیل قرار دیا. تو یہ آپ جو پہنچا رہے ہیں گویا امام زمانہ کے ہاتھ تک پہنچا رہے ہیں یہ چیز.